ماشاءاللہ آپ کی بہن بہت پیاری ہے اور ہمارے بیٹے کو بھی بہت پسند آئی ہے۔ اب آپ بس رخصتی کی تیاری کریں۔ ایک عورت نے اپنے پاس بیٹھی ہیرا کی جانب دیکھتے کہا اور جلدی سے اپنے بیگ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر ہیرا کی انگلی میں پہنا دی۔ ہیرا سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ زینب بیگم نے جلدی سے اٹھتے اس عورت کو گلے لگایا۔ آج ہی دن بھی ڈال لیتے ہیں۔ کمال صاحب کے کہنے پر لڑکے والوں کے گھر والوں نے جلدی سے خامی بھری تو اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ سب بڑے دن ڈیسائیڈ کرنے لگے۔ عفان جو بھی یونیورسٹی سے آیا تھا لیونگ روم سے مختلف آوازیں سن کر اس جانب بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر انجان لوگوں کے بیچ بیٹھی ہیرا پر گئی تو اس کے ماتھے پر بال پڑنے لگے۔ ہیرا کا جھکا سر دیکھ کر اور ساتھ بیٹھی عورت کی باتیں سن کر اسے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ عفان بیٹھا وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، زینب بیگم نے اسے دیکھتے پکارا تو باقی سب نے بھی دروازے کی جانب دیکھا۔ عفان چلتا ہوا اندر آیا۔ یہ میرا بیٹا عفان ہے، یونیورسٹی جاتا ہے۔ زینب بیگم نے ہیرا کے سسرال والوں سے اس کا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو جوان ہے۔ ان لوگوں نے مسکراتے عفان کی جانب دیکھا۔ عفان، یہ تمہاری خالہ کے سسرال والے ہیں، آؤ ملو ان سے۔ کمال صاحب عفان کو ایک جگہ بت بنے کھڑے دیکھ کر بولے تو عفان ایک غصیلی نگاہ ہیرا پر ڈالتا بنا سلام دعا کیے وہاں سے چلا گیا۔ زینب اور کمال صاحب کو عفان کا ایسا رویہ کھٹکا ہوئی وہ لوگ ہیرا کے سسرال والوں کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئے تھے۔ ہیرا کو بھی عفان سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ شادی کے دن فائنل ہو چکے تھے، گھر میں خوشی کا سماں تھا۔ ہیرا کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس کی بہن اس کی ماں کی طرح تھی۔ جس بہن نے اسے اپنے گھر میں پناہ کے ساتھ بہت پیار دیا ہو تو وہ کیسے اس کے کسی بھی فیصلے سے اعتراض کر سکتی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ واش روم میں فریش ہونے گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کی نظر صوفے پر سگریٹ پیتے عفان پر پڑی۔ ہیرا آج پہلی بار عفان کو سگریٹ پیتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ عفان، تم نے کب سے سگریٹ پینا شروع کیا؟ ہیرا گیلے بالوں میں ٹاول لپیٹتی اس کے پاس آئی بولی تو عفان نے منہ سے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اپنی سرخ آنکھوں سے ہیرا کی جانب دیکھا تو ہیرا اس کی سرخ آنکھوں سے ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی۔ عفان، یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ ہیرا عفان کی شرٹ کے کھلے بٹن اور بکھرے بالوں کو دیکھتی مزید فکر مند ہوئی اور جلدی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا بخار چیک کرنے لگی۔ عفان، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، ہیرا کہتی پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو عفان نے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے قریب کھینچا تو ہیرا اس اچانک عمل پر لہراتی ہوئی عفان کے اوپر گری۔ اس کا چہرہ عفان کے سینے سے لگا جبکہ اس کے بالوں سے ٹاول کھلتا اس کے بال عفان کے چہرے پر بکھر گئے۔ ہیرا کا ٹھنڈا وجود جب عفان کے تپتے بدن سے ٹکرایا تو عفان کو راحت سی ملی۔ ہیرا کا دیکھنا اسے سکون پہنچتا تھا۔ اب تو وہ پوری کی پوری اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ عفان، یہ کیا ہے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے ایسے گھٹیا مذاق نہ کیا کرو۔ چلو اب جلدی اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے ورنہ بخار اور تیز ہو جائے گا۔ ہیرا عفان کو گھورتی اس کے اوپر سے اٹھی تو عفان نے ایک بار پھر اس کے بازو کو جھٹکا دیا تو ہیرا پھر عفان کے سینے پر گری۔ عفان، ہیرا اب کی بار چلائی، نہ میں نے پہلے کبھی
مذاق کیا ہے اور نہ میں اب مذاق کر رہا ہوں۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی، تم صرف میری ہو، اور تم شادی بھی صرف مجھ سے ہی کرو گی۔ عفان سنجیدہ لہجے میں بولتا، ہیرا کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا، اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ عفان، یہ کیا کر رہے ہو اور مجھے آج مخاطب کیسے کر رہے ہو؟ میں تمہاری خالہ ہوں، کچھ تو اس رشتے کا لحاظ کر لو۔ ہیرا اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتی اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ صرف بول دینے سے کوئی کسی کی بہن اور خالہ نہیں بن سکتی، اس کے لیے خون کا رشتہ ہونا چاہیے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تم میری ماما کی سگی بہن نہیں ہو اور نہ ہی میری سگی خالہ ہو۔ عفان اس کی کمر پر گرفت سخت کرنے لگا، اب اس کی گردن پر چھپے بالوں کو ہٹانے لگا۔ عفان، تمہارے دماغ میں یہ کیسی فضول سوچیں آ رہی ہیں؟ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، اور جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہیرا عفان کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی مسلسل کوشش کرتی رہی اور بولی تو عفان ہنسنے لگا۔ 3 سال کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی مجھے عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جیسا میں سوچ رہا بالکل ویسا ہی کروں گا بھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے روک سکے۔ عفان اس کی بیوٹی بون کو ہلکا سا دباتا اور رب کرتا بولا تو ہیرا کو اس کے لمس پر کرنٹ سا لگا۔ عفان، اپنی حد میں رہو اور ہوش سے کام لو، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے چھوڑو، اس سے پہلے آپ بھی گھر آئے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ ہیرا خود کو عفان سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ عفان شاہ کی حد کیا ہے یہ تم نہیں بتاؤ گی، اور تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں ہوش میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے ساتھ چلو، عفان کہتا، جھٹکے سے ہیرا کی کمر سے پکڑتا صوفے سے کھڑا ہوا۔ کہا چلو۔ ہیرا حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب بس بہت رہ لیا تم سے دور، اب مزید دوری برداشت نہیں کروں گا۔ عفان نے بیڈ پر پڑی اس کی شال کو اٹھا کر ہیرا کے سر پر ڈالا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اسے کمرے کے دروازے کی جانب لے جانے لگا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ عفان، ہوش میں آؤ، تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے۔ ہیرا اپنے پیروں پر دباؤ ڈالتی خود جانے سے روکنے لگی۔ بہت کر لی تم نے اپنی مرضی، اب صرف میری مرضی چلے گی۔ عفان نے کہتے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ گھر میں اس ٹائم کوئی نہیں تھا، ملازمہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ ڈرائیور زینب اور کمال صاحب کو لے کر گیا ہوا تھا۔ عفان نے ہیرا کو اپنی گاڑی میں پھینکا اور گاڑی کو گھر سے لے گیا۔ عفان، پلیز ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آج یا تو تم میری ہوگی یا پھر میں اپنی جان لے لوں گا۔ عفان نے گن اپنی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہیرا کو لے کر اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ اس کے دوست اور مولوی بار ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عفان، ہم آرام سے بیٹھ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہیرا عفان کے پاگل پن سے ڈر رہی تھی۔ تم بس یہ بتاؤ، نکاح کرو گی یا نہیں؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ عفان نے گن پر زور دیتے کہا تو ہیرا کی آنکھیں پھیلیں۔ دیکھو، ہاں یا نہ؟ عفان گھبرایا تو ہیرا سہم کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، کروں گی نکاح،
اب پولیس گن نیچے کر لو۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ یہ ہوئی نہ بات، چلو اب جلدی سے باہر چلتے ہیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ عفان مسکراتا گن اپنی کان پٹی سے ہٹاتا ہیرا کی جانب بڑھا، اس کے آنسو صاف کرتا، اسے کندھوں سے پکڑتا نیچے لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہیرا عفان شاہ بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہیرا واپس کمرے میں آ گئی تھی اور عفان مولوی صاحب اور اپنے دوستوں کو چھوڑنے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اس کمرے کی جانب گیا جہاں ہیرا گئی تھی۔ یہ کیا، دروازہ تو لاک تھا۔ عفان نے کی لاک کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ ہیرا، یہ کیا حرکت ہے، دروازہ کھولو 1 منٹ سے پہلے، عفان چلایا۔ نہیں کھولوں گی، تم نے اپنی مرضی کر لی، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہیرا روتی ہوئی چلائی۔ اب وہ اپنی بہن کو کیا جواب دے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ روتی جا رہی تھی۔ ہیرا، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، شرافت سے دروازہ کھول دو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ عفان نے غصے میں زور سے دروازے پر ٹانگ ماری مگر پھر بھی اندر سے کوئی رسپانس نہ آیا تو وہ ایک کمرے کی جانب گیا اور چابیوں کا اتنا بڑا گچھا اٹھا کر لایا اور باری باری انہیں دروازے کے لاک پر لگانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آخر کار دروازہ کھل ہی گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر عفان جیسے ہی اندر داخل ہوا، ہیرا اسے دیکھ کر واش روم کی جانب بھاگی مگر افسوس، عفان نے اسے بیچ میں دبوچ لیا۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ اگر تمہیں پہلے بھاگنے نہیں دیا تو اب تم میری بیوی بن چکی، اب تم نے کیسے سوچ لیا مجھ سے بھاگ سکو گی؟ عفان نے اسے زور سے بیڈ کے درمیان میں پھینکا اور خود جلدی سے اس کے اوپر جھکتا، اس کے بازوؤں کو جلدی سے پکڑتے بیڈ کے اوپر پن کیا۔ عفان، پیچھے ہٹو، مجھے گھر جانا ہے، آپی کے پاس۔ ہیرا مچلتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، آپی سے زیادہ گہرا رشتہ اب تمہارا میرے ساتھ ہے اور آج میں ہمارے درمیان موجود تمام دوریاں ختم کر دوں گا۔ عفان کہتا اس کی سفید گردن پر جھکا، اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ عفان کے لمس پر ہیرا کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ عفان، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ، ہیرا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اب نہیں، اب دور ہونا ناممکن ہے۔ عفان نے اپنے جسم کا سارا وزن ہیرا کے نازک وجود پر ڈالا۔ بس اسے محسوس کرو، سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ہیرا اپنے پیٹ پر سخت چیز محسوس کرتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے فیل کرو، مزہ آئے۔ عفان ہلکا ہلکا رب کرنے لگا تو ہیرا کو آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا، اس کا دل زیادہ کا طلبگار ہونے لگا۔ عفان، آپی اور بھائی کو جب پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ ہیرا نے اپنا ڈر ظاہر کیا، کوئی خفا نہیں ہوگا، الٹا دیکھنا وہ دونوں خوش ہوں گے۔ عفان نے مسکرا کر کہتے ہیرا کے بھرے بھرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ پیچھے ہوا تو ہیرا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ عفان کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، ہیرا بھی اب اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ عفان اس کی گردن پر لپ پھرتا جگہ جگہ دانتوں سے کاٹ رہا تھا اور ہیرا اس کی شدت پر سسکتی۔ عفان نے اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے سینے کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہیرا شرماتی ہوئی بولی، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں، بہت انتظار کیا ہے میں نے اس رات کا، آج تم سے سارے بدلے لوں گا۔ عفان کہتا دوبارہ سے اس کے اوپر جھک اور شدت سے اس میں سماتا رہا اور ہیرا درد اور مزے سے سسکتی رہی۔ پوری رات عفان نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ رات جیسے ختم ہو رہی تھی ہیرا کی بھی بس ہو رہی تھی مگر عفان اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دن سارا ہیرا نے ریسٹ کیا تھا اور عفان نے بھی۔ رات کو دونوں فریش ہو کر گھر آئے تو زینب اور کمال صاحب پہلے سے ہی دونوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ ہم دونوں کتنا پریشان تھے، بس ایک میسج کر دیا کہ ہم دونوں آج گھر نہیں آئیں گے، نہ یہ بتایا کہاں تھے، ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں، بس ایک میسج کر دیا اور کام ختم ہو گیا۔
زینب بیگم عفان پر غصہ ہونے لگی تو ہیرا کا رنگ زرد پڑنے لگا، جسے دیکھتے عفان نے اس کا ہاتھ اپنی ہاتھوں میں لیا۔ عفان کے ہاتھ پکڑنے پر کمال صاحب اور زینب بیگم عفان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ماما بابا، میں نے ہیرا سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ میری بیوی ہے۔ عفان کے بتانے پر دونوں کو شاگ لگا، وہیں ہیرا سے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی منٹوں تک خاموشی چھائی رہی، دونوں خاموش تھے۔ کب سے چل رہا تھا تم دونوں میں؟ زینب بیگم کا لہجہ تلخ ہوا تو ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی بات کا تو اسے ڈر تھا۔ ماما بابا، اس میں ہیرا کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ عفان نے سب سچ بتایا تو کمال صاحب نے آگے بڑھتے عفان کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ عفان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مانا کہ میرا اس سے خون کا رشتہ نہیں، مگر میں نے دل سے اسے بہن بنایا تھا اور تم نے اسی کے ساتھ بدسلوکی کی۔ زینب کو اب اپنے بیٹے کی اس حرکت پر شرمندگی ہوئی۔ ہیرا، مجھے معاف کر دو، زینب ہیرا کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی، تو ہیرا نے جلدی سے زینب کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ آپی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ ایم سوری، میں نے آپ کا بھروسہ توڑا۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو میں عفان سے طلاق، یہ الفاظ دوبارہ اپنی زبان سے مت نکالنا۔ زینب نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اگر عفان ہمیں یہ پہلے بتا دیتا تو میں خود تمہیں اپنی بہو بناتی۔ زینب کی بات ہیرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، زینب ٹھیک کہہ رہی ہے، کمال صاحب بولے تو عفان مسکرایا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ اتنی آسانی سے مان جائیں گے تو میں 3 سال پہلے ہی کہہ دیتا۔ عفان کے کہنے پر کمال صاحب نے مسکراتے عفان کے سر پر تھپڑ مارا۔ تم نے اپنی مرضی کر لی، اب ہماری باری، ہم پوری رسموں سے یہ شادی کریں گے۔ اکلوتا بیٹا ہے ہماری بھی بہت سی خواہشیں ہیں۔ زینب بیگم نے مسکرا کر کہا، آپ کو جو کرنا ہے کر لینا، مگر میری بیوی کو مجھ سے دور مت کرنا، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ عفان کی اس بات پر تینوں مسکرا دیے۔